بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد بنی اسرائیل نے کچھ عرصہ تو راہ ہدایت پر گزارا، لیکن بعد میں وہ بدعت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے۔ ان میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب ان کی بے باکیاں حد سے بڑھ گئیں تو حملہ آوروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ہمسایہ قوموں کی لوٹ مار نے بنی اسرائیل کی زندگیوں میں تلخی بڑھا دی اور پھر آہستہ آہستہ دشمن ان پر غالب آ گیا۔ رب کریم نے ان پر ان کی کوتاہیوں کے سبب اس طرح سختی فرمائی کہ قوم عمالقہ جو فلسطین اور مصر کے ساحلی علاقوں پر آباد تھی، یہ بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے قبل اس قوم کا حال حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات و واقعات میں گزر چکا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم و جابر حکمراں گزرا ہے جس کا نام جالوت تھا۔ وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا۔ اسی نے قوم یہود کو دعوت مبازرت دی تھی۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کی آبادیوں پر بھی اپنا ناجائز تسلط جما لیا تھا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل اس قوم سے عاجز آ گئے اور اپنے نبی حضرت شموئیل سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی اذیتوں کا قلعہ کما کر دیں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن حکیم میں تفصیل سے موجود ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ جس نبی کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت شموئیل تھے۔ عمالقہ نے جب بنی اسرائیل پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور اسرائیلیوں کا قتل عام کیا تو علاوہ کی جس نسل میں پیغمبری چلی آ رہی تھی وہ سب کے سب مختلف لڑائیوں میں ختم ہو گئے۔ صرف ایک حاملہ عورت بچی۔ سب کی امیدیں اس عورت سے وابستہ ہو گئیں کہ اس عورت سے لڑکا پیدا ہو اور وہ نبی بنے۔ وہ عورت بھی بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑاتی، اللہ رب العزت اس کو لڑکے سے نوازے تاکہ وہ نبی بنے اور بنی اسرائیل کے لیے راہ نجات ہو۔ اس کی دعا مقبول ہوئی اور رب کریم نے اس کو ایک لڑکا عطا کیا۔ اس کا نام شموئیل رکھا گیا جس کے لفظی معنی ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول فرمائی۔ نبوت کی عمر تک پہنچ کر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ آپ بنی اسرائیل کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ کرتے رہے اور ایسا ہوا کہ جب شموئیل بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو مقرر کیا کہ اسرائیل کی عدالت کریں۔ اس کے پہلوٹے کا نام یوئیل تھا اور دوسرے بیٹے کا نام ابیا تھا۔ وہ دونوں بیر سبا میں قاضی مقرر تھے اور عدالت میں طرفداری کر کے انصاف کی پیروی کرتے اور رشوت لیتے۔ کچھ بزرگ جمع ہو کے راستے میں شموئیل علیہ السلام کے پاس آئے اور اسے کہا، دیکھ تو بوڑھا ہوا اور تیرے بیٹے تیری راہ پر نہیں چلے۔ اب کسی کو ہمارا بادشاہ مقرر کر جو ہم پر حکومت کیا کرے جیسا کہ سب قوموں میں ہے۔ پیغمبر اپنی قوم کے مزاج کو خوب سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ اگر جہاد فرض ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ تم لوگ منہ پھیر لو۔ لیکن قوم نے پورے یقین سے کہا کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ ہم ذبح حالی کا شکار ہو چکے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، اہل و عیال ختم ہو چکے ہیں۔ چونکہ بنی اسرائیل کی خواہش تھی کہ ان پر بادشاہ مقرر کیا جائے، قوم کے اس مطالبے پر حضرت شموئیل نے ان سے تمام حجت کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ حق تعالیٰ نے انہیں مطلع فرمایا کہ بنی اسرائیل کی درخواست منظور ہوئی اور ہم نے طالوت کو جو علمی اور جسمانی دونوں لحاظ سے تم میں نمایاں ہیں تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ طالوت ایک مفلس شخص تھے اور ان کا تعلق شاہی خاندان سے بھی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ سنا تو منہ بنانے لگے اور ناگواری سے کہنے لگے، یہ غریب شخص ہے، اس کے پاس مال دولت کچھ نہیں ہے، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اور اصل میں بادشاہت کے لائق تو ہم ہی ہیں، بس ہم میں سے ہی کسی کو بنا دیجئے۔ اسی لیے قوم بگڑ گئی اور امارت تان کرنے لگی اور وہ خیال کرتی ہے کہ بادشاہ سے زیادہ وہ خود حقدار ہیں۔ ایسا ہوا کہ ان کے نبی نے کہا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو مقرر کر دیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ وہ ہم پر کیسے حکمراں ہو سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ حکمرانوں کے حقدار تو ہم ہیں، اس کو مال و دولت کی وسعت بھی حاصل نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ جو معیار تم نے مقرر کر لیا ہے وہ غلط ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کی قابلیت اور استعداد میں تم پر اس کو برگزیدہ اور فائق کیا ہے اور علم کی فراوانی اور جسم کی طاقت دونوں میں اس کو وسعت فرمائی ہے اور وہ اپنے تصرف و قدرت میں بڑی وسعت رکھنے والا اور سب کچھ جاننے
آنے والا ہے۔ حضرت طالوت بنیامین کی ذریت میں سے تھے جو حضرت یوسف کے ماں جائے بھائی کی نسل ہیں۔ ابتدا میں وہ نہایت تنگ دست اور اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اپنے گاؤں سے گم شدہ گدھوں کی جستجو میں نکلے اور شموئیل کے ہاں جا کر ٹھہر گئے۔ انہیں دیکھ کر شموئیل نے اپنی قوم کو خبر دی کہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے اور یہ بنیامین کی نسل سے ہے۔ حضرت شموئیل جو اس وقت اسرائیلی علاقوں پر منصب نبوت پر فائز تھے، ان کے سامنے بھی اس قوم نے حسب سابق یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر طالوت حق تعالیٰ کا مقرر کردہ بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی پیش کرو، جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ پیش کرو۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ تمام حجت کے طور پر اللہ کے حکم سے نبی سے معجزہ صادر ہو جاتا ہے، اور اس کے صادر ہونے کے بعد بھی وہ قوم ایمان نہ لائے تو پھر وہ اللہ کے شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حضرت طالوت قوی و طاقتور، شکیل، جلیل، شجاع، بہادر اور لڑائی میں سب سے آگے تھے۔ ایک قول کے مطابق علمی کشادگی کا مطلب جنگی امور میں کشادگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت طالوت بنی اسرائیل کے مقابلے میں ہر میدان میں ان سے برتر تھے۔ تبھی تو رب کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ حضرت طالوت کی بادشاہت کی پہلی حکمت یہ تھی کہ کھویا ہوا تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے کی خوشخبری دی گئی، جس میں بنی اسرائیل کا وقار و عزت و جلالت تھی۔ کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے بادشاہ کی نشانی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ کر گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون۔ اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ فرشتے اللہ کے آسمان سے وہ تابوت لائے اور اس کو انہوں نے حضرت طالوت کے سامنے لا رکھا، جس سے لوگوں کو ان کی بادشاہت اور نبی کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ کچھ کے خیال میں وہ تابوت گائے پر لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب کفار نے بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو وہ تابوت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو بت کے نیچے رکھ دیا۔ اگلے دن وہ صبح گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت نیچے پڑا ہے۔ انہوں نے پھر بت کو اس تابوت کے اوپر رکھ دیا۔ اس سے اگلے دن جب کفار اپنے بت خانے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بت نیچے چکنا چور پڑا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تابوت سکینہ کی کرامات ہیں۔ اس دوران وہاں ایک وبا بھی پھوٹ پڑی۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس پہنچانا تھا۔ وہ تابوت جس علاقے میں بھیجا گیا وہاں وبا پھوٹ پڑی، تو ناچار ہو کر انہوں نے 2 بیلوں پر وہ تابوت لاد کر اس کو ہانک دیا۔ فرشتے ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت کے پاس لائے۔ جب بنی اسرائیل نے وہ تابوت طالوت کے پاس دیکھا تو تب ان کو طالوت کی بادشاہی کا یقین آ گیا۔ حضرت طالوت نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ان کی لشکر سازی فرمائی، پھر وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے۔ حضرت سعدی کا قول ہے کہ لشکر طالوت کی تعداد 80,000 تھی۔ ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے ہاتھ سے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان تھی۔ اس کا نام نہر الشریعہ تھا، لیکن جب لشکر وہاں پہنچا تو پیاس کی شدت سے نہر پر جھک گئے اور خوب سیر ہو کر پانی پیا، مگر ایسے پختہ ایمان لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے ایک چلو بھر بھی پانی نہیں پیا۔ اس طرح وہ جہاد کرنے والوں میں شامل ہوئے، لیکن پیٹ بھر کر پانی پینے والوں کی نہ تو پیاس بجھی اور نہ ہی وہ قابل جہاد رہے۔ سعدی کے قول کے مطابق 76,000 نے 80,000 میں سے پانی پیا، صرف 4,000 ہی فرما بردار رہے۔ حضرت طالوت جانتے تھے کہ ان کے لشکر میں صبر و ضبط کی کمی ہے، اس لیے شاید انہوں نے لوگوں کی کانٹی چھانٹی کے لیے یہ آزمائش تجویز کی، تاکہ وہی لوگ ان کے ساتھ رہیں جو آگے چل کر ڈٹ کر جواں مردی سے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور ان کو شکست فاش دیں۔ اصحاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں ہماری تعداد حضرت طالوت بادشاہ کے لشکر کی سی تھی، جس نے آپ کے ساتھ نہر پار کی اور جہاد کیا اور دشمن پر غلبہ پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چھوٹی جماعتیں مدد خداوندی سے دشمن پر غلبہ حاصل کرتی ہیں، کیونکہ یقین کامل ہی اصل دولت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب لشکر طالوت نے نہر کو عبور کر لیا تو کچھ لوگ کہنے لگے، آج ہم میں جالوت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ وہ جالوت کو طاقتور خیال کرتے ہیں اور اس کے لشکر کی زیادہ تعداد سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جالوت دشمن کی فوج کا سردار تھا اور ایک دیو ہی کا شخص تھا، لیکن جن لوگوں کو یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے، انہوں نے کہا، بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ بس انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہی۔ پھر دونوں لشکر سامنے آ گئے۔ لشکر طالوت کا مقابلہ لشکر جالوت سے ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار
بات پر ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے جالوتیوں کو شکست فاش دی اور حضرت داؤد نے جالوت کا سر قلم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انعام میں آپ کو مملکت، حکمت اور جتنا کچھ چاہا ان کو علم میں عطا کیا۔ اس میں بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا۔ حضرت داؤد اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت طالوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور اس کو اپنی سلطنت سے بھی نوازوں گا۔ در حقیقت آپ لوگوں کو جالوت کے قتل پر ابھار رہے تھے۔ حضرت داؤد کے پاس ایک غلیل تھی، آپ کو غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت حاصل تھی۔ جب صفیں ترتیب پا گئیں اور جالوت آگے آیا تو اس نے کہا کون ہے جو مجھ سے لڑے گا؟ حضرت داؤد آگے بڑھے۔ جب اس نے ایک کم سن بچے کو اپنے مقابلے پر دیکھا تو بولا کہ تو چلا جا، میں تجھ سے لڑنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت داؤد نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم پسند نہیں کرتے کہ مجھے قتل کرو، لیکن میں تو پسند کرتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو۔ آپ نے پتھر کو فلاحن میں رکھ کر جالوت پر چلایا تو وہ اسی سے مارا گیا۔ آپ کی شادی حضرت طالوت کی بیٹی سے انجام پائی۔ بعد میں حضرت داؤد سلطنت کے مستقل سلطان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ابھی نبوت کے مقام سے سرفراز نہیں کیا تھا، پھر آپ کو علم، حکمت اور سلطنت عطا فرمائی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پست لوگوں کی پستی کو حضرت داؤد کی نبوت اور حضرت طالوت کی بادشاہی سے ختم کیا۔ ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس قصے میں جو احوال و اقوال منقور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ پہلے ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے، دوسرے کامل جو امتحان میں پورے اترے مگر اپنی قلت کی فکر ہوئی، تیسرے اکمل جن کو یہ فکر بھی نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے یہ ضابطہ ترتیب دے رکھا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد سے زیادہ زمین پر غلبہ حاصل کرنے نہیں دیتا، مگر جب گروہ اس حد تک تجاوز کرتا ہے تو دوسرے گروہ سے اس کا زور توڑوا دیتا ہے۔ اگر زمین میں ہمیشہ ایک گروہ ہی برسر اقتدار ہوتا تو عجب قہر کا سماں ہوتا اور فساد ہی برپا رہتا۔ رب تعالیٰ کس طرح فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو فقیر، یہ بات حضرت طالوت اور جالوت کے قصے سے ظاہر ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت اور دولت کی فراوانی بھی اکثر بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ یہ رب کریم کی شان اور مرضی ہے کہ جس کو چاہے نواز دے اور لینے پر آئے سب کچھ لے لے۔ انسان کو تنگی اور آسائش دونوں حالات میں شکر خداوندی کو نہیں بھولنا چاہیے اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور نہ ہی میدان جنگ میں اپنی قلت سے گھبرائے اور نہ کثرت پر مغرور ہو۔ انشاءاللہ فتح و نصرت مددگار ہوگی۔